ہیں, ہم سود کھا رہے ہیں, حرام کاروبار کر رہے ہیں, کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے, کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے. اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا, اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا. گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں, فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں. ہاں ہاں, یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر. ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں. یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہ عمل ہے, نہ نیکیاں ہے, نہ تقوی ہے, نہ پرہیزگاری ہے, کچھ نہیں ہے. بولو ہمارا کس پر ناز ہے, کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے. اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. سوچو, داڑیاں منڈانے والوں, شراب پینے والوں, حرام کاروبار کرنے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں, مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے. باپ چھوڑ کر گیا, بھائی چھوڑ کر گئے, رشتہ دار چھوڑ کر گئے, سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے. اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے. نہ کوئی عالم آئے گا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولوی, کوئی نہیں, کچھ نہیں. آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی, یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی, یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی, یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا. ہاں ہاں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا, جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے. مجھے بتاؤ, سیدہ اتنی پیاری ہے, اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے, اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر, اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو, گناہوں کو, پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, ہماری قبر سے واپس چلے گئے, نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا, دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے, لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے, حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے. کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں, اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہاری اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی, کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, حبیب تو جسے چاہے گا, تو جسے چاہے گا. چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے ہیں, چاہے گا کے 2. ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا, اسی کو جنت دوں گا. عمل پہ جنت نہیں دوں گا, تیری رضا پہ دوں گا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے اعلان کر دیا, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا, یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ جہنم کا عذاب. دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا, تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا, سب کچھ کیا, حبیب کو راضی نہیں کیا. بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. نازک ہے بڑی
गैरत सुल्तान मदीना कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के जेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के जेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं आज की रात बस मैं यही कहने आया हूं। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूं, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूं। बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें। कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख, ये कब्रिस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को। शब बारात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है। अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अर्ज करूं, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूं तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात खत्म करता हूं। देखो कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बस इसी पर ताकि हमारे अंदर एक लालच पैदा हो, एक शौक पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो। कैसे कैसों ने तौबा की। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसको ज़िना से भी बदतर कहा गया है, वो है सूद ब्याज। एक जवान था,
پہلے سود کا گناہ سن لے. فرمایا گیا سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، یہ دونوں برابر برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے سود کا. اب سنیے دل کے کانوں سے کیسے کیسے بندے توبہ کرے کامیاب ہوتے ہیں. ایک جوان ہے، جوانی میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے آدمی کو، کچھ بن جاؤں، کچھ کما لوں. اللہ کرے کمائے لیکن حلال سے کماؤ، حرام سے نہیں. خوب کماؤ، اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا، جمانے سے بھی منع نہیں کیا، مگر حلال. وہ جوان، اس کا نام حبیب تھا، بصرہ کا رہنے والا وہ جوان، خوبصورت جوان، سود کا دھندا کرتا اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا، جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا. ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے، کچھ لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا. حبیب نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو. جیسے ہی وہ حبیب جوان بصرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لیے سود کا اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے. ایک بچوں نے کہا ہٹو ہٹو دور ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہٹو. حبیب نے یہ جملے سنے، اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے، ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے. لیکن سود خوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں. بچوں کا کہنا چپ گیا، لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا حبیب. کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے. میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں، بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے. اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا. اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں، تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا. اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے، لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ. کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا. کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا. اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں، یہ لے جاؤ، باقی کی رقم بھی آ جائے گی. اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے مجھے کیا لینا، میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا. پھر یہی ہوا، بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب اپنے جوان اپنے گھر کو چلا. جب گھر پہنچے بیوی سے کہا پکاؤ، دیکھو ہم شان سے کھائیں گے. کھانا پکنے لگا، خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی. ایک مرد درویش نے دستک دی، حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت جو وہ خوشبو آ رہی ہے، ارے مجھے بھی کچھ کھلا. حبیب نے دروازہ کھول کے کہا او فقیر، اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، چل جا یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دیتا. جاتے جاتے فقیر نے کہا حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی، ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا. حبیب نے جب دسترخوان بچھایا، بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی، جیسے ہی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا. ایک بچوں کا کہنا، دوسرا درویش کا کہنا، تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا. حبیب کے دل پر 3 چوٹیں ضربدار لگی. حبیب نے کہا حبیب اچھے دن نہیں، اب حالات خراب ہیں، چلو اب بدلتے ہیں، چلو اب تبدیل ہوتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے، لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے، دنیا میں گناہ اور رنگ ریلیاں ہیں، ہم کیسے بچیں گے؟ یاد رکھنا بچنے کا پکا
پکا ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے. ایک مرتبہ پکا ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ اکبر. حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے, بہت گناہ ہو گئے, بہت برائیاں ہو گئی. اب اللہ کی طرف پلٹتے, لیکن پلٹے جائیں کہاں, توبہ کرے جائیں کہاں. سوچا چلو چلتے ہیں. دل بے چین تھا, دل بے قرار تھا, کہاں جائیں کہاں جائیں. دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے, مولا علی کا خلیفہ, مولا علی کا شاگرد, صحابہ کا شاگرد, جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا, ام المومنین کا دودھ پیا, وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں. چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں, کیا کریں, پوچھیں گے, سوال کریں گے. جیسے گئے حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی, امام حسن بصری کی محفل, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. لوگوں توبہ میں جلدی کرو, کل پہ مت ڈالو توبہ کو, پل کا بھروسہ نہیں, کل پہ مت ڈالو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے. اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. وہ جوان آگے آیا, آنکھ میں آنسو تھے, میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو. پھر میرے امام حسن بصری نے کہا اے لوگوں تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے. اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے, ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں. فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا, حبیب سود خور, اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پیر پکڑ لیے, آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی. امام حسن نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں ہی حبیب سود خور ہوں, اب توبہ کرا دو. آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا, آپ کے کہنے پر, ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے, میں توبہ کرتا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کرایا, مرید کیا. مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا. کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا, جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا, جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. کہا حضرت آپ گواہ رہیں, جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا, اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا. کر دیا میں نے سب. اب توبہ کر کے گھر جا رہے. وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے, میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی. بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں, تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی, امام حسن بصری ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا. حسن بصری کا کہ تقریر کرنا, یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور 3 ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں,
حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی, توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے, اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی, ختم ہوگی نماز. پھر اپنی نماز شروع کی. اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, خواب میں اللہ کو دیکھا. کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے, دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں. لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں. تو خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے, میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا, اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے. سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں. امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے. یہ سچی توبہ کی برکت ہے.